اور یہ ابھی فارم ہمارے دیے جا رہے ہیں اور جنوری کے لاسٹ تک یہ فارم سپارے دیے جائیں گے. جن حضرات کو بھی چاہیے ہمارے فون نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں. ڈاکٹر انیس صاحب سے لے لیں, مہا سے لے لیں, انجمن اسکول سے لے لیں, اور نیشنل اسکول میں بٹ رہے ہیں, سنوے میں بٹ رہے ہیں. جہاں جہاں فارم دیے جا رہے ہیں آپ لوگ جلدی لے کر جمع کر دیں, اور جن لوگوں نے لے لیا ہے وہ ان کو جلدی سے فارموں کو جمع کر دیں. میری گزارش ہے جناب ڈاکٹر انیس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کا اماں پارے کا آگے کا سبق شروع کریں. جناب ڈاکٹر انیس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں بڑھائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود اور سلام ہوں تمام انبیاء کرام, تمام رسولوں پر, خصوصاً رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیاری بچیوں, چھوٹی بہنوں, میرے بھائی جناب محترم گورے خان صاحب, رئیس رامپوری کلیان سنستھان کے سنستھاپک رئیس صاحب شریف صاحب, اور ہمارے جو اس مائک اور یہ ساؤنڈ سسٹم کا جو انتظام کرتے ہیں, میں ان سبھی کا استقبال کرتا ہوں. آج 17واں کلاس ہے الحمدللہ. یہ آخری کلاس نہیں ہے بلکہ آخری کلاس 18 تاریخ میں ہوگا. جناب محترم گورے خان صاحب نے ہمیں یہ جگہ دی ہے تاکہ ہم اپنی بچیوں کو اماں پارے کی تعلیم دے سکیں. تو میں جناب گورے خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر میں اپنا حصہ لیا اور الحمدللہ یہ جگہ فراہم کی. اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین یہ صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے درجات دنیا میں بھی انہیں بلند کرے اور آخرت میں بھی انہیں اونچا اور بلند مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں سورہ مطففین ہو گئی تھی. سورہ نمبر کیا تھا اس کا؟ 83. سورہ نمبر کیا تھا؟ 83. اب بیک ہوئی ہے تو کون سی آئے گی؟ 82 کے بعد کون سی آئے گی؟ 81 کے بعد کون سی آئے گی؟ 80. پھر کتنی رہ جائیں گی؟ 2. یعنی اب وہ 2 جو ہیں انشاءاللہ 18 تاریخ میں ہوں گی.
اور اس میں کیونکہ ہم نے 3 صورتیں لی ہیں تو ہم اس کی جو ہے ایکسپلینیشن ڈیٹیل میں تو نہیں کر سکتے، لیکن ورڈ بائی ورڈ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ آج وقت کی قلت ہے تو نہیں ہو سکتا، آپ مجھے میسج کر دیں، میرا نمبر آپ سب کو معلوم ہوگا، مجھے میسج کر دیں، مجھے سوال پوچھ لیں، میں بتا دوں گا انشاءاللہ، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 82 کا نام کون بتائے گا؟ سورہ انفطار۔ اب یہاں پر سورہ انفطار ہم نکالتے ہیں، یہ بھی مکی سورہ ہے، آج کی تینوں صورتیں مکی سورہ ہیں۔ تو ان تینوں سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ اگر ہم ان صورت کو پڑھ کر اس کے مطلب کو جان کر اگر ہمیں آخرت یاد نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آخرت کی کوئی بھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے تو ہم کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہوگا۔ تو پیاری بچیوں ذرا بہت دھیان سے سنیے، سب لوگ اپنا اپنا پارہ نکال لیں، سب کے پاس پارہ ہے؟ میری کچھ بچیاں آگے بیٹھی ہیں، شاید ان کے پاس ہے نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے پارہ؟ چلیے، تو پارہ ہونا چاہیے سب کے پاس۔ آپ کو اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا مطلب بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ انفطار ورڈ جو ہے یہیں سے لیا ہے، فطرت، انفطار اسی ورڈ سے لیا ہے، پھٹ جانے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ستارے اس طرح سے آسمان میں لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے دوپٹے پر موتی لگاتے ہیں اور موتی وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان سے چپکے ہوئے ہیں، لیکن اس دن جھاڑ دیے جائیں گے۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں 3 میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب سمندر پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر جو ہے ایک آپس میں ملا ہوا ہے، لیکن جب پھٹے گا تو کس طرح اس کا حال ہوگا، آپ سوچئے اور غور کریے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، قبریں کھولنے کا مطلب ہے کہ انسان کو باہر نکالا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے اس میں تو ہڈیاں ہوں گی، وہ باہر نکل کے کیا کریں گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہ دوسری مرتبہ بھی قادر ہے، کیونکہ ہمارا RNA جو ہے وہ موجود ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں، وہ قائم رہے گی۔ آپ جل جائیں، بہہ جائیں، پانی میں سڑ گل جائیں، لیکن وہ دانہ، وہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک پارٹ وہ قائم رہے گا جہاں پر بھی ہیں، وہی ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا اس کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 5 علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور اس نے پیچھے چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہم آج عمل کر رہے ہیں یہ آگے جا رہا ہے، یہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ یہیں رہے گا، وہ آگے جا رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اور جو ہم نے کچھ کیا ہے دنیا میں وہ موجود ہے، ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ ختم ہو جائے، ہر چیز ملے گی وہاں۔ آیت نمبر 6 یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بہت عزت والا ہے۔ تو رب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رب تمہیں پیدا کیا، تمہیں ساری چیزیں دیں،
تو تم اس سے کیوں ہٹ کے دوسری طرف جا رہے ہو؟ الذی خلقک، وہ جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک، پھر اس نے درست کیا تجھے، فعدلک، پھر اس نے برابر کیا تجھے، یعنی ہر چیز سسٹم سے لگا دی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں جو اس نے چاہا اس نے جوڑ دیا تجھے، یعنی کس طریقے سے جوڑا، کیسے جوڑا، کس طرح بنایا، یہ وہی جانتا ہے، اس کا ہی معاملہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو۔ اب یہاں پر جھٹلانے کا کیا مطلب ہے کہ مکہ کے کافر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج بھی ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ خدا کو ہی نہیں مانتے، آخرت کو ہی نہیں مانتے۔ تو اب اس کے کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ سے اس کے لیے دعا کریں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگراں ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں نگراں کون ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کون ہیں؟ کرامن کاتبین، یعنی معزز لکھنے والے فرشتے۔ ابھی ماہا آصف صاحبہ نے بتایا نہیں، ہمارے پاس جو فرشتے ہیں وہ ہماری نگراں کر رہے ہیں، ہماری دیکھ۔ اچھا، اب رہی بات، اللہ نہیں کر رہا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمیں، اس کی نگاہیں ہمارے پر ہر وقت ہیں۔ لہذا یہ جو ہے وہ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے ہماری، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں پیش کر دے گا، یعنی لکھا جا رہا ہے۔ یعلمون ما تعلم، یعلمون ما تعلم تفعلون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پر قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے، برے لوگ کہاں ہوں گے، اس کی بات بتائی جا رہی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ بدکار لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 15 پہ چلیے۔ یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، وہ جلیں گے اس میں بدلے کے دن، داخل ہوں گے نہیں، جلیں گے۔ ایک تو تھا جہنم میں داخل ہو گئے، ایک جلیں گے یعنی بھونیں گے وہ اس کے اندر، اور اس کی جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر کیا ہوگا سوچیے آپ، تصور کریے۔ 16 نمبر کی آیت پہ چلیے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور نہیں وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر وہ غائب ہو جائیں، کدھر ہے بھائی وہ بندہ کہاں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 17 پہ چلیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا یوم الدین، اور کیا چیز بتائیں آپ کو کیا ہے بدلے کا دن۔ اب بدلے کے دن کے بارے میں آگے بتایا گیا، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا یوم الدین، پھر کیا چیز بتائیے آپ کو کیا ہے بدلے کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، اور آخر میں کیا جواب دیا اس آیت کی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا، یعنی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا کہ فلاں آج میری مدد کے لیے آئے گا، اور حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اور ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی کی طرف سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں یہ واضح ہے، اور آپ نے وہاں پر پڑھا تھا۔ یہ سورہ انفطار تھی،
19 آیات تھی اس کے اندر. اب ہم چلتے ہیں سورہ تکویر، سورہ نمبر 81. سورہ نمبر 81. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اب دیکھیے سورج لپیٹ دیا جائے گا، ذرا سوچئے کہ سورج کو کیسے لپیٹا جائے گا. یہ تصور ہم کر بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کتنی طاقتور ہے، کتنا طاقت والا ہے. اور جو ایک آیت ہے کہ تمام قوتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں؟ ساری قوتیں اللہ کے ہاتھ میں. اور انسان کو قوت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا قوت دینے والے کی قوت کیا ہوگی. اب ہم کہتے ہیں یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، انہوں نے تو یہ کر دیا، انہوں نے تو یہ کر دیا. آپ نے سنا ہوگا کسی کے بارے میں ہم ایسا تصور کرتے ہیں، فلاں بزرگ، ارے انہوں نے تو یہ کر دیا، انہوں نے تو یہ. ارے بھائی ان کو پیدا کس نے کیا تھا؟ تو اللہ سے بڑا طاقتور ہے وہ؟ نہیں ہے. اچھا وہ دور ہیں، اللہ پاس ہے. وہ دور ہیں جو کم طاقتور ہے، اور اللہ پاس ہے جو سب سے بڑی طاقتور ہے. بہت دھیان سے سمجھیے. لوگ کہتے نہیں کہتے ارے وہ تو بڑی طاقت والے، ارے ان سے تو یہ کام ہو جائے گا ہمارا، ان کے در پہ جائیں گے تو وہ ہمارا یہ کام کر دیں گے، اس کے اندر تو بڑی طاقت ہے، بڑی سننے کی طاقت ہے. مجھے بتائیے انہیں طاقت دینے والا کون تھا؟ تو اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ وہ دور ہیں یا اللہ دور ہے؟ وہ دور ہیں، اللہ پاس ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کی گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہاں کتنی ڈسٹینس ہے اور وہاں پہ کتنی ڈسٹینس ہے. اور جو خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے مجھے پکارے، میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں. تو بڑی طاقت والے کو نہیں ہم پکار رہے ہیں، بلکہ جو اللہ نے جن کو طاقتیں دی تھی انہیں پکار رہے ہیں. اور وہ دور ہیں، اللہ پاس ہے. تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے. کتنی افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتیں اپنے ہاتھ میں ہیں اس کے، اور قیامت کے دن اس کی طاقت یعنی وہ کسی کو کوئی طاقت نہیں دے گا. مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہوگا، یعنی اس آخرت کا مالک وہی ہوگا. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 2 میں وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. ستارے بے نور کا مطلب اس میں روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. آیت نمبر 5 میں چلیے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وحشی جانور کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جس سے ڈر ہوتا ہے، ارے یہ جانور آ گیا. جیسے آپ کے محلے میں شیر آ جائے، سب لوگ کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے اس سے. کیا آگے آیت نمبر 6 پہ چلیے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سمندر میں آگ کیسے لگے گی؟ سمندر میں آگ کیسے لگے گی؟ اللہ تعالیٰ پانی میں آگ کیسے لگائے گا؟ یہ جب اس 1450 سال پہلے نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن سائنس نے ایک بڑا اہم پہلو میں بتا دوں. پانی کا فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ H2O. جب اس میں الیکٹرولیسس کیا جاتا ہے، ودیوت اپگھٹن کیا جاتا ہے، تو پانی میں 2 تتو ہیں، ایلیمنٹ ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن کیتھوڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور آکسیجن اینوڈ کی طرف چلی جاتی ہے. ہائیڈروجن جلنے کے کام آتی ہے
اور آکسیجن جلنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے پورا کا پورا سمندر ہائیڈروجن میں تبدیل ہو جائے اور آکسیجن اسے جلائے تو آگ کا کیا حال ہوگا؟ آگ کا کیا حال ہوگا؟ تو آج سائنس نے یہ بات کھوج کی۔ اس وقت جب یہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچ رہے تھے ارے سمندر میں آگ کیسے لگے گی، لیکن سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں آگ لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ثابت کر رہی ہے سائنس، اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو کہہ دی بات۔ آیت نمبر 7 پہ چلیے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ایک باڈی رہ جاتی ہے اور روح چلی جاتی ہے، تو روح آئے گی واپس انسان سے جڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی جب وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی، یعنی اس سے پوچھا جائے گا، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، ان لڑکیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس خطا میں یعنی دفنایا گیا تھا، زندہ گاڑا گیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وجہ سے یعنی اس گناہ کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے وہ ماری گئی تھی، اس گناہ کا نام پوچھا جائے گا اس سے جس نے ایسا کیا جائے گا۔ تو ایک شخص نے تو اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے قصہ سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ کے آنسو اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی زندہ دفن نہیں کرے گا، اور اگر جس کو بوجھ لگے لڑکی مجھے دے دیں، میں اسے پالوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی دن یہ بات ختم کر دی۔ کس چیز کی؟ کہ اب ہم لڑکیوں کو زندہ نہیں ماریں گے، یعنی ان کو ختم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ پورے مکے میں، اور ہم نے 2004 میں جب ہم گئے تو ہم نے وہاں پہ قبرستان بھی دیکھا ان لڑکیوں کا جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ یہ ام القریٰ کے پاس ایک قبرستان تھا۔ آگے آیت نمبر 11، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ آسمان کی کھال اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جو ہے، جو ایک لیئر بنی ہے اوپر آسمان، ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ آسمان ہے، اس کو اگر ہٹایا جائے کیا چیز نکلے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھول دے گا کہ اس کے اندر بھی کیا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، آیت نمبر 10 رہ گئی۔ آیت نمبر 10 میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، ہمارے اعمال نامے ہمیں پھیلا دیے، بتا دیے جائیں گے کہ یہ ہے، دیکھیے کس کس کے اعمال نامے کیا ہیں۔ آیت نمبر 12، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، یعنی جہنم بھی دکھائی جائے گی اور جنت بھی دکھائی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا، یعنی جو اس نے کیا ہے، جو پیش کیا ہے اللہ کے سامنے، وہ بھی جان لے گا کہ میں نے کیا کیا کر کے لے کر آیا ہوں۔ فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، یعنی یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ستاروں کی بات ہو رہی ہے۔ الجوار الکنس، چلنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی۔ آیت نمبر 17، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 18، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہاں سانس لینے کا مطلب ہے جب صبح ہو جاتی ہے، دن نکل آتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قرآن یقیناً قول ہے
ایک پیغمبر معزز کا. یہاں پر رسول جو ہے وہ فرشتے جبریل امین کو کہا گیا ہے. یہ دھیان رکھیے گا. رسول کا مطلب لانے والے، رسالت یعنی کوئی پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں. تو کون لے کے آیا کرتے تھے پیارے نبی کے پاس؟ جبریل امین. تو یہ رسول یہاں پر پیارے نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ جبریل امین کے لیے ہے. آیت نمبر 20، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے نزدیک عرش والے کے، بلند مرتبہ. یہ بتائیے کس فرشتے کا مقام سب سے بلند ہے؟ جبریل علیہ السلام. صحیح جواب. مطاع ثم امین، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں امانت دار. تو یہ امانت دار ہیں. امانت یعنی اللہ نے جو کچھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس میں کوئی خیانت نہیں کی انہوں نے. امانت کو جس طرح دیا ویسی پہنچا دیا. آیت نمبر 22، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے ساتھی تمہارا کوئی مجنون. یہاں پر مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی محمد رسول اللہ ہیں یہ مجنون نہیں ہیں، ان کو جنون نہیں ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جنون ہو گیا ہے ان کو، آخرت کی بات کر رہے ہیں، جب دیکھو آخرت کی بات کر رہے ہیں، جب دیکھو مرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم ان کو بتا رہے ہیں. یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے. اور جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رنگ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر آج کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں ارے اس کو تو جنون ہو گیا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ یہ تو اللہ والا بن گیا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 23، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. افق کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کے کنارے کو، مبین کہتے ہیں کھلے. اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے آسمان کے کنارے پر. کس کو دیکھا؟ جبریل امین کو. کس نے دیکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 24، وما ہوا علی الغیب بددین، اور نہیں وہ غیب پر ہرگز بخیل. یاد رکھیے جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، آپ نے بخیل آپ نہیں ہیں. یعنی بخیل کا مطلب کنجوس، کہ کچھ چھپا لیا کچھ بتا دیا. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. آپ بخیل نہیں ہیں. آپ بخیل ورڈ سمجھ میں آیا؟ کنجوس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کنجوسی نہیں کی بلکہ جو اللہ نے غیب کی باتیں بتائیں وہ سب بتا دی. اب مجھے بتائیے قبر میں 3 سوال یا 4 سوال جو بھی ہوں گے، کیا کسی نے قبر میں جا کے دیکھا ہے کہ سوال ہوئے پہ جا کے آ کے بتایا ہو یا انفارمیشن دے دی ہو؟ یہ خبریں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. کس کو دی؟ جبریل امین کو دی. جبریل امین نے کس کو دی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ امت کو دی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا نہ جبریل امین نے چھپایا نہ رسول اللہ نے چھپایا. تو یاد رکھیے آپ نے کچھ نہیں چھپایا، جو کچھ تھا وہ ہمیں بتا دیا. اور یہاں تک کہ آپ کو ایگزام میں جو سوال دیے جائیں گے، آپ کو ایگزام میں جو سوال دیے جائیں گے اور سوال آپ کو آؤٹ کر دیے جائیں تو کیا کریں گے؟ آپ خوب بڑھیا تیاری کر کے لکھیں گے. بھائی آپ کو آؤٹ کر دیے جائیں اور تو سوال ہمارے آؤٹ ہو گئے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے سوال آؤٹ کر دیے کہ قیامت کے دن آپ کو کون سے سوال پوچھے جائیں گے. آیت نمبر 25، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ قول شیطان مردود کا. کیونکہ مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شیطان لاتا ہے اور ان کو دیتا ہے. ایک بار آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ بیمار ہو گئے، 3 دن تہجد میں نہیں اٹھے آپ، تو اس نے آ کے کہا کہ جملہ تو تیرا بولا تھا لیکن مجھے نہیں بولنا ہے. آپ کے شیطان نے کیا آپ کو چھوڑ دیا کیا جو آپ رات کو نہیں اٹھے؟ تو یہ سمجھتے تھے کہ شیطان لاتا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں ان کا شیطان، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بول رہی وہ عورت. تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی دور کی کہ وہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 26، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جا رہے ہو، یعنی پھر یہ ایک راستہ جو اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں والوں کے لیے۔ نصیحت کا مطلب ہمیں راستہ ملے گا، زندگی گزارنے کا راستہ یہی تو کلام ہے، یہی تو قرآن ہے، یہ نصیحت ہے۔ اور قرآن مجید میں کتنی بار کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھے اور نصیحت حاصل کرے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے۔ تو اب رہی بات اس بات کی کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، راستہ دکھا دیا، چاہو تو سیدھا چلو، چاہو تو آپ ٹیڑھا چلو، جیسا آپ کی مرضی ہے، لیکن حساب تو وہاں ہو جائے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کوئی چیز چاہیں کہ یہ ایسا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کیا چاہتے تھے کہ وہ اسلام میں آ جائیں، داخل ہو جائیں، دین یعنی ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کا رسول چاہتے تھے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت مل جاتی۔ تو اللہ نے کیا کہا پیارے نبی سے، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارا ہے، یعنی ہم دیں گے ہدایت۔ تو ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو، کون کون سی؟ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیقی۔ ہدایت ارشاد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو راستہ دکھائے، کوئی نبی دکھائے، کوئی اچھا انسان دکھائے، کوئی مولانا دکھائیں، کوئی بھی دکھائے، اچھا انسان دکھائے، صحیح راستہ دکھائے، اور آپ نہ مانے اور راستے پہ نہ چلے، تو وہ تو ان کی ہدایت ارشاد ہو چکی۔ لیکن ہدایت توفیقی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں بھٹکائے گا راستے سے؟ سوال ہے نا، جب کوئی شخص ہدایت کو نہیں مانے گا، جب وہ نظر انداز کرے گا اللہ اس کے رسول کی بات، تو ہدایت کہاں سے ملے گی اسے؟ سوچئے آج ہمارے معاشرے میں کتنی بار ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر نہ روٹیاں بنا کے اس پر پڑھ کے بانٹنا ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، نہ یہ کنڈے وغیرہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، نہ اس کی کوئی حدیث ہے، لیکن لوگوں کو سمجھاتے رہو، لیکن مانیں گے نہیں، وہ تو کریں گے وہی جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح اب شب برات آئے گی، شب برات میں رات کو روزہ رکھیں گے، اگلے دن رات کو عبادت کریں گے، اگلے دن روزہ رکھیں گے، یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ 15 تاریخ تک لگاتار روزے رکھیے جتنے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 15 کے بعد اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کیا اب روزہ مت رکھنا کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ حلوے بنائیں گے، رات کو پٹاخے چھوڑیں گے، اور عجیب عجیب حرکتیں کریں گے۔ کہاں سے آیا؟ پورا قرآن دیکھیے کہیں نہیں ہے، تمام حدیثیں دیکھیے کہیں نہیں ہے، تمام صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے کہیں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ جو چیز اگر رائج ہو گئی تو وہ چلتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی حق بات آپ کے سامنے کہے گا تو اس کو بھی جھٹلا دیں گے آپ۔ مطلب آپ کا مطلب جو لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اب سورہ یہ جو آپ کی تکویر تھی مکمل ہوئی، اب آتی ہے عباسہ۔ یہ بہت بڑی سورہ ہے، لیکن میں بہت تیزی سے آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، اس میں ایکسپلین نہیں کرنا ہے مجھے کیونکہ وقت کی قلت ہے اس وجہ سے، لیکن اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں میں آپ کو، اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ ایک نابینا شخص، یعنی شروعات یہاں سے ہوئی ہے، ایک نابینا شخص پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی دھیان نہیں دیتے، اور دھیان کس پہ دے رہے ہیں؟ مکہ کے کافروں پر، سرداروں پر، کہ وہ کسی صورت سے ایمان میں داخل ہو جائیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو انہیں پیارے نبی کو برا لگا، اور آپ نے ان کی پہ دھیان نہیں دیا کہ میں پہلے ان کو سمجھاؤں گا بعد میں آپ کو دیکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی
آپ کو واضح کر دیا کہ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو، آپ ان کو کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں. آپ جو سیکھنے آیا ہے آپ انہیں سکھائیے، اور جو نہیں سیکھنا چاہتا اس پر دھیان مت دیجیے. اب یہاں پر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ سمجھنے نہیں چاہتا تو آپ اپنا وقت برباد مت کریے، اور جو خود سیکھنے آ رہا ہے آپ اس کی مدد کریے، اس کو سکھائیے، اس کو بتائیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ ہے آیت نمبر 1. ابسا وتولا، اس نے تیوری چڑھائی، یعنی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. آیت نمبر 2. ان جاء الاعمى، اور آیا ان کے پاس ایک نابینا. اعمى اندھا، نبینا، اعمى نبینا، نابینا یعنی اندھا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا چیز بتائیں آپ کو شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. یعنی آپ جو سوال کرتے وہ اور وہ آپ جواب دیتے، ہو سکتا ہے اس کے اندر پاکی آ جاتی اس شخص میں، کیونکہ وہ خود سوال کرنے آئے تھے اور پوچھنے کے لیے آئے تھے، جاننے کے لیے آئے تھے. او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یا وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اسے نصیحت. آیت نمبر 5. اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. رہا وہ جو بے پرواہی یہ کس کے لیے ہے؟ مکہ کے سرداروں کے لیے، کہ وہ لاپرواہ ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے اسلام کی، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو سردار ہوتے ہیں تو سردار کے نیچے والے سب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کنٹری کا پردھان منتری اسلام قبول کر لے تو پردھان منتری کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام قبول کریں گے، سوچئے. تو وہ یہی سوچتے تھے پیارے نبی کی جو کر و فر جو سردار ہو اس کے اندر یہ چیز آ جائے تو باقی تو سب اسلام میں آ ہی جائیں گے. یہ آپ کا مقصد تھا اور اسی مقصد سے آپ انہیں سمجھا رہے تھے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے آپ توجہ کرتے. آیت نمبر 6 تھی. آیت نمبر 7. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ نہیں آپ پر ذمہ داری کی نہیں وہ پاک ہوتا. یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوتے. یہ کہ پاک اور ناپاک کا مطلب آپ کو بتا دوں. مشرک ناپاک ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 28. مشرک ناپاک ہیں. شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ناپاک کہا ہے. تو وہ سارے کے سارے مشرک تھے، مکہ کے کافر سردار لات منات عزا حبل کی عبادت کرتے تھے. تو وہ پاک ہو جاتے، نہیں اسلام میں داخل ہو جاتے، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاتے. یہ مطلب ہے یہاں پر. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس یسعى کوشش کرتا ہوا، یعنی جس کو آپ نے بتایا جو نابینا شخص تھے. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں، یعنی آپ نے بے رخی برتی اس شخص سے. کَلَّا إِنَّهَا، ہرگز نہیں، بے شک، إِنَّهَا تذکرہ، کہ وہ نصیحت ہے، وہ ایک نصیحت ہے. آیت نمبر 12. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے. آیت نمبر 13. فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے عزت کیے گئے. یعنی جو صحیفے سمجھتے ہوں گے آپ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن بھی ایک صحیفہ ہے، یہ بڑا صحیفہ ہے. تورات انجیل جو اترتی چیز اوپر سے اترتی تھی وہ صحیفے ہوتے تھے. تو عزت کس کو دی جائے گی؟ قرآن کو. قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن کریم. کریم کا مطلب عزت. بات سمجھ میں آ گئی؟
تو اس طرح جو بھی صحیفے وہ عزت والے ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبے نہایت پاکیزہ. بِأَیْدِی سفرہ، ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے. کرامن بررہ، معزز نیکوکار، یعنی معزز یعنی عزت والے، نیکوکار یعنی نیک. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. مارا جائے یعنی اتنی چیزیں اس کے سامنے آ گئی، اس کے بعد بھی وہ بھاگ رہا ہے. من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے اس کو پیدا کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس میں غلہ، یعنی ہم نے کیا اگایا اس میں؟ غلہ. وعنبا وقدبا، اور انگور اور ترکاری. آیت نمبر 29. اب یہ پھلوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائے. وزیتون، کھجور. وحدائق غلبا، تو سارے لوگ بہرے ہو جائیں گے، یعنی کان ان کے پھٹ جائیں گے. اس طرح جسے کہتے ہیں کان کے پردے پھٹ گئے. بہت زبردست چیخ آئے گی ایک آواز. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. اب کیا ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا اعمال کی کہ میرے کیسے اعمال ہیں، تو وہ بھاگے گا. ہر انسان کہے گا کہ نفسی نفسی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہر انسان بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے. آیت نمبر 36. وصاحبہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، اس سے بھی بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ، واسطے ہر شخص کے اس میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی، یعنی کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ایسی حالت میں وہ انسان ہوگا. آیت نمبر 38. ہم بالکل لاسٹ میں جا رہے ہیں، 4 آیتیں اور ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. یہ روشن ہونے والے چہرے کون سے ہوں گے؟ یعنی چہرہ روشن ہوگا کن لوگوں کے؟ جو نیک اعمال والے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوشخبری پانے والے ہوں گے. تو اب یہ مسکراہٹ چہرے پر کس کے ہوگی؟ جنہیں خوشخبری مل گئی جنت کی. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا. غبار کا مطلب مرجھائے ہوئے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے. تو ان کے چہروں سے یہ بات ظاہر ہوگی. ترہقہا وترا، ترہقہا فترا، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی، یعنی ان کے چہرے پر سیاہی یعنی کالچ چھائی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اور فاجر ہیں. تو جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے، ان کے یعنی گناہ گار ہوں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے. کون ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے. اور کیا ہوں گے؟ فاجر ہوں گے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کیا ہوگا، وہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہوگا، وہ جو اسلام کے خلاف چلے ہوں گے، یعنی ان کے بارے میں. تو وہ کون؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروعات کیا کہاں سے کی کہ نابینا شخص سے کی تھی، نابینا شخص سے کی تھی. اور اللہ کے رسول کس کو سمجھا رہے تھے؟ مکہ کے کافروں کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان پر دھیان دیجئے، یہ خود سے آپ کے پاس آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ناپاک ہیں. آپ کو بتایا ناپاک کون ہوتے ہیں؟ جو کہ شرک میں ملوث ہوتے ہیں، اور مشرک ناپاک ہیں. یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، سورہ توبہ کا آیت نمبر 28. یہ ہیں 3 صورتیں جو آپ کے سامنے آئیں، 80، 81 اور 82. اب 78 اور 79 2 صورتیں آپ کی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ وہ صورتیں اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں رہیں، اسلام پہ رہیں، ایمان پہ رہیں، توحید پر رہیں. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ڈاکٹر انیس صاحب آپ کے سامنے موجود تھے، وہ قرآن کا درس دے رہے تھے اما پارے کا. انشاءاللہ اگلے اتوار کو یہیں پر پروگرام ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ اما پارا جو ہے ہمارا اس بار اب کے اتوار کو کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ لوگ صبح صبح ٹھنڈ میں اٹھ کے آتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں. ہم تو بہت قریب سے آ جاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو رہے گا. اللہ حافظ.